السلام علیکم، آپ AS نیوز دیکھ رہے ہیں۔ آج جناب دو خبریں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کو انفارم کروں گا، جنیوا میں ایک کانفرنس ہوئی ہے جس میں پچھلے دنوں جو پاکستان میں سیلاب آیا تھا اس کی وجہ سے پاکستان اور پاکستانی عوام کا جو نقصان ہوا اس کے ازالے کے لیے جنیوا میں ایک کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں پاکستان کو تقریباً 9.5 ارب ڈالر سے بھی زائد کی رقم جو ہے وہ امداد کے طور پر اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو انفارم کروں گا کہ یہ امداد ہے، قرض ہے، کیا چیز ہے، کیا ہم اس امداد کو لینے کے بعد کیا اسے واپس کرنا پڑے گا، نہیں کرنا پڑے گا، اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ نمبر 2 پہ جناب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، دنیا میں پائے جانے والے وہ تمام ممالک کی فہرست سامنے آئی ہے جن کے پاسپورٹس بہت طاقتور ہیں یا پاسپورٹس بہت ہی کمزور ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ دنیا میں وہ کون سے ایسے ممالک ہیں جن کے پاسپورٹس بہت ہی اسٹرانگ ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس کنٹری کا پاسپورٹ ہے تو آپ دنیا میں کتنے ممالک میں سیر کر سکتے ہیں بغیر ویزا کے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کا نمبر کون سا ہے۔ اب جناب چلتے ہیں سب سے پہلے جنیوا کانفرنس کے حوالے سے۔ آپ کو بتاؤں گا کہ شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس سے کیا خطاب کیا۔ اب یہ امداد ہے یا قرض ہے یا کیا بلا ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ اسلام آباد میں وفاقی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ کے فضل سے جنیوا کانفرنس انتہائی کامیاب ثابت ہوئی۔ یہ پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعاؤں اور اتحادی حکومت کے اخلاص کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین جب تک واپس اپنے گھروں میں آباد نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہم اپنی یہ کوششیں جاری رکھیں گے، یعنی صرف پیسے مانگنے کی کوششیں جاری رکھنی ہیں، ان کو گھروں میں بھیجنے کی کوششیں جاری نہیں رکھنی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے کہا کہ جنیوا کانفرنس میں 9 ارب 70 کروڑ ڈالر امداد کا اعلان کیا گیا۔ سب سے زیادہ اسلامی ترقیاتی بینک نے 4.2 ارب ڈالر امداد کا اعلان کیا۔ عالمی بینک نے 2 ارب ڈالر کا اعلان کیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے 50 کروڑ ڈالر کا وعدہ کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آذربائیجان نے 20 لاکھ ڈالر، کینیڈا نے 1 کروڑ 80 لاکھ ڈالر، چین نے 10 کروڑ ڈالر، ڈنمارک نے 3 کروڑ 80 لاکھ ڈالر، یورپی یونین نے 8 کروڑ 70 لاکھ یوروز، فرانس نے 38 کروڑ یوروز، جرمنی نے 8 کروڑ 40 لاکھ یوروز کا اعلان کیا ہے۔ شہباز شریف نے مزید بتایا کہ اٹلی نے 2 کروڑ 30 لاکھ یوروز، جاپان نے 7 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز، نیدرلینڈز نے 3 کروڑ 50 لاکھ یوروز، ناروے نے 65 لاکھ یوروز، قطر نے 2.5 کروڑ ڈالرز اور سعودی عرب نے 1 ارب ڈالر کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ رقوم ہیں جن کا جنیوا کانفرنس میں اعلان کیا گیا، جہاں پاکستان کے عوام اور حکومت پر اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ اگر انہیں پاکستان میں ان رقوم کی خود برد کا خطرہ ہوتا یا ہمارے مخالفین کے پروپیگنڈے پر کان دھرے ہوتے تو یہ لگ بھگ 10 ارب ڈالر کے جو ہے وہ اعلانات ہوتے۔ تو یہ کچھ ممالک کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ فلاں کنٹری ہمیں کتنے پیسے دے رہی ہیں، اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کانفرنس سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جناب جو ہے وہ خطاب کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس موقع پر جو ہے وہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں مخلوط حکومت کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ہم نے 8 ماہ مل کر جو محنت کی اس کا پھل نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعظم کی خارجہ پالیسی کامیاب ہو چکی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 8 مہینوں میں انہوں نے کیا محنت کی ہے۔ یہ ساری محنت آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ محنت انہوں نے اس حوالے سے کی ہے کہ پاکستان میں جب بارشیں پڑیں گی تو کس طریقے سے کس علاقے کو ہم نے تباہ کرنا ہے، یعنی انہوں نے بارشوں سے پہلے، یعنی عوام کا نقصان ہونے سے پہلے انہوں نے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا۔ حالانکہ مختلف اداروں سے جو سیلاب کے حوالے سے جو ہے وہ انفارمڈ کرتے ہیں مختلف کنٹریز کو، ان کی طرف سے واضح جو ہے وہ ان کو خبریں دی جا رہی تھیں، بتایا جا رہا تھا کہ اس بار بارشوں کے بعد پاکستان کی کیا صورتحال ہو سکتی ہیں۔ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی گئی بارشوں سے پہلے۔ یہ ہے جناب ان لوگوں کی محنت، اور پھر مجھے اور آپ کو دکھا کر بالکل ایسے ہی جیسے ایک مانگنے والا بندہ کسی ریڑھی کے اوپر کسی لنگڑے لولے انسان کو لٹا کر لوگوں کو دکھا کے پیسے مانگتا ہے، یہ بالکل ایسے ہی وہاں پیسے مانگنے گئے ہوئے تھے۔ اب میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں کہ یہ جو پیسے وہاں پہ امداد کی صورت میں جن کا اعلان کر رہی ہیں مختلف کنٹریز،
یا ہمارے ہاں جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے جو اعلان کیا ہے یہ امداد ہے یا قرض ہے؟ اس حوالے سے ڈار صاحب نے وہاں پہ تفصیلاً جو ہے وہ اس تھوڑا سا اشارتاً اس حوالے سے بتایا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس موقع پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنیوا کانفرنس میں کیے گئے رقوم کے اعلانات میں سے 90% پروجیکٹ لون پر مشتمل ہے۔ سر یہ جو ہمیں امداد مل رہی ہے، آپ نے میری بات کو دھیان سے سننا ہے، یہ جو بھی امداد کے اعلانات کیے ہیں، ترکی نے کیے ہیں، جاپان نے کیے ہیں، جرمنی نے کیے ہیں، جنوبی کوریا نے کیے ہیں، جس نے بھی کیے ہیں 90% یہ وہ اعلانات ہیں، یہ وہ پیسے ہیں جو میں نے اور آپ نے واپس کرنے ہیں ان کو۔ یہ وہ پیسہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں دے دیا اور یہ صرف ہمارا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ لون ہے، یعنی وہ پیسے ہیں جو کل کو ہم نے انہیں واپس کرنے ہیں۔ تو یہ جناب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جنیوا کانفرنس کے حوالے سے جو شہباز شریف صاحب نے کانفرنس کی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ بلاول بھٹو زرداری کا بھی میں نے جو محنت انہوں نے کی ہے سندھ کے اندر، آپ دیکھ لیں سیلاب کی وجہ سے جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں، انہیں میرے حساب سے تو انہیں یہ کہتے ہوئے پتہ نہیں یہ کس طریقے سے کہہ لیتے، ان کا کیا حوصلہ ہے، کیا دل ہے، کیا دماغ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور ہمیں نیک حکمران جو ہے وہ نصیب کرے۔ اب جناب میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا میں وہ کون کون سی ایسی کنٹریز ہیں جن کے جو ویزے ہیں جن کے جو پاسپورٹ ہیں وہ بہت ہی اسٹرانگ اور طاقتور ہیں۔ اس حوالے سے ایک سروے آیا ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ہیلے انڈیکس یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہر سال پاکستان میں یا کچھ عرصے کے بعد ان ممالک کی فہرست جو ہے وہ شیئر کرتا ہے پوری دنیا کے ساتھ جن کا پاسپورٹ بہت سٹرونگ ہے یا جن کا پاسپورٹ بہت ویک ہے۔ ہیلے انڈیکس کی 2023 کی فہرست میں دنیا کا سب سے طاقتور ترین پاسپورٹ جاپان کا قرار پایا ہے، جس کے پاسپورٹ پر بغیر ویزا کے 193 ممالک کا سفر آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مشترکہ طور پر سنگاپور اور جرمنی اور جنوبی کوریا کے پاسپورٹس ہیں جن کے پاسپورٹ پر 192 ممالک کا بغیر ویزے کے سفر کیا جا سکتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر جرمنی اور اسپین ہیں۔ ان ممالک کے پاسپورٹ کے حامل افراد 191 ممالک میں بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح برطانیہ کا نمبر 6 اور امریکہ کا نمبر 7واں ہے، جبکہ بھارت کا نمبر 85واں ہے یعنی 85 ہے، جس کے پاسپورٹ پر 59 یعنی ایک کم 60 ممالک کا سفر بغیر ویزے کے کیا جا سکتا ہے۔ ہیلے انڈیکس میں افغانستان کا پاسپورٹ کمزور ترین پاسپورٹ ہے جس کا نمبر سب سے آخری یعنی 109 ہے، جبکہ پاکستانی پاسپورٹ کا نمبر آپ کے سامنے ہے 106 ہے، اور پاکستان سے نیچے صرف 3 ممالک بالترتیب شام، عراق اور افغانستان ہیں۔ اب ہیلے انڈیکس کے برخلاف ایک اور ادارے آرٹن کیپٹل کی جانب سے جاری دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹس کی فہرست میں متحدہ عرب امارات سر فہرست ہے، جس کے شہری 181 ممالک کا سفر بغیر ویزے کے کر سکتے ہیں۔ آرٹن کیپٹل کی جانب سے بھی طاقتور اور کمزور ترین پاسپورٹس کی فہرست چند روز قبل جاری کی گئی تھی، جس میں دوسرے نمبر پر وہ ممالک شامل ہیں جن کے حامل افراد 174 ممالک میں بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں۔ آرٹن کیپٹل کی فہرست میں دوسرے نمبر پر فرانس، اسپین، جنوبی کوریا، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، جرمنی، سویڈن، فن لینڈ، لکسمبرگ، نیدرلینڈز اور آسٹریا مشترکہ طور پر براجمان ہیں۔ اسی طرح آرٹن کیپٹل کی طاقتور ترین پاسپورٹ کی فہرست میں تیسرے نمبر پر برطانیہ، امریکہ، نیوزی لینڈ اور بیلجیم سمیت 10 ممالک موجود ہیں۔ ان پاسپورٹ کے حامل افراد بغیر ویزے کے 173 ممالک کا سفر کر سکتے ہیں۔ آرٹن کیپٹل کی فہرست میں بھی افغانستان کا پاسپورٹ سب سے کمزور قرار پایا تھا، جس کا نمبر آخری ہے یعنی 95 ہے، جبکہ پاکستانی پاسپورٹ بھی کمزور ترین پاسپورٹ میں شامل ہے۔ پاکستان کا نمبر 92 ہے اور اس سے نیچے صرف عراق، شام اور افغانستان۔ یہ کچھ انفارمیشنز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ آپ سب اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔